بسم اللہ الرحمن الرحیم ام انا خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا القي عليه اسورة من ذهب او جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين۔ کیا میں بہتر ہوں یا یہ گھٹیا شخص اور جو صاف بات بھی نہیں کر سکتا؟ اگلی دلیل فرعون کی، دنیا پرست قوم بھی دنیا پرست فاسق، اس کو دلیل کیا دے رہا ہے؟ حضرت موسیٰ کو رد کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں نازل ہوئے؟ کرائٹیریا دیکھیں، یعنی اس کا یہ کہہ رہا ہے میرا اللہ اتنا طاقتور ہے تو سونے کے کنگن اس کے ساتھ نازل ہونے چاہیے تھے تاکہ پہن کے آتا تو پتہ تو چلتا کہ یعنی بڑا برانڈڈ بندہ ہے۔ اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے، یا فرشتے ایک کے بعد ایک اس کے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ آپ دیکھیں اللہ چاہتا تو یہ کر سکتا تھا نا، سونے کے کنگن دے دیتے، فرشتے آ جاتے، لیکن خدا بے ایمانوں کی ڈیمانڈز پوری نہیں کرتا۔ رسول پاک کے پاس آتے تھے، فلانا معجزہ دکھاؤ، اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن نے کہا ان سے کہو معجزہ اللہ کے پاس ہے، مجھے تو جو اس نے کہا میں کر رہا ہوں، اسی پہ غور کرو، عقل تمہارے پاس ہے، بات مانو۔ تمہاری ڈیمانڈ اللہ کفار کی ڈیمانڈ پوری نہیں کرتا۔ نیک ڈیمانڈ دیکھیں قرآن میں دونوں باتیں، حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں نے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا تو نہیں دیکھ سکتے۔ یہی ڈیمانڈ حضرت موسیٰ کی قوم نے بے ایمانوں نے کی، اللہ کو دکھا، بجلی گری ان پر آ کر۔ یعنی انسان ہو سکتا ہے بات ایک ہی ہو، لیکن اللہ تو جانتا ہے یہ کہاں سے بول رہا ہے، وہ خدا بند عالم اس کے ساتھ اسی جو اس کے اندر ہوتا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کا رویہ ہوتا ہے۔ انبیاء نے ڈیمانڈز کی ہیں، وہ حضرت عزیر کے بارے میں سورہ بقرہ میں 30 پارے کے آغاز میں کہ وہ بستی سے گزرے اور وہ چھتیں گری پڑی تھی اور بستی ویران ہوئی پڑی تھی، تو کہنے لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس کو بھلا کیسے، تعجب ہوا کیسے اس کو اس حالت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ نے ان کو وہی موت دے دی اور پھر اٹھایا 100 سال کے بعد، اور کہا کہ کتنا رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ لبثت یوما او بعد یوم، میں جو ہے ایک دن یا مطلب بہت سویا ہوں، شاید پورا دن سوتا رہا ہوں شاید۔ اللہ نے کہا بل لبثت 100 عام، 100 سال تو سویا رہا ہے۔ اپنے گدھے کو دے، وہ اس کی ہڈیاں بھی فارغ ہوئی پڑی، اور اللہ کے کام، ہڈیاں گدھے کی خراب ہو گئی اور کھانا فریش، جو کھانا ساتھ تھا ان کے وہ فریش تھا، حالانکہ کھانا جلدی خراب ہوتا ہے، گدھے کو تو بہت ٹائم لگتا ہے۔ پھر اللہ نے ان کے سامنے وہ ہڈیاں وہ جمع ہوئی اور ان پر گوشت چڑھا اور ان پر کھال چڑھ گیا، گدھا دوبارہ۔ پھر حضرت ابراہیم نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، پروردگار مجھے دکھاؤ تو کیسے مردے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، ابراہیم ایمان نہیں ہے؟ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ بشر جو ہوتا ہے اس کو کامل ایمان بھی ہو، لیکن ایک چیز جب انسان اپنی آنکھوں سے حس کرتا ہے وہ ایک خاص اطمینان ہوتا ہے، دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور اللہ نے پھر ان کو کہا کہ پرندے پکڑو، اپنے ساتھ مانوس کرو تاکہ بعد میں پہچان سکو کہ یہ وہی والے ہیں۔ اللہ نے چینج کر کے نہیں بھیج دیا، اللہ بھول گیا، مکسنگ ہو گئی پارٹس کی۔ تو وہ پرندے حضرت ابراہیم نے پکڑے، پھر ان کو مانوس کیا اور ان سے پہچاننے بھی لگ گئے کہ یہ کیا چیز ہے۔ پھر ان کو ذبح کیا، پھر ان کا گوشت مکس کیا، پھر اس کے 4 حصے کیے اور پہاڑوں پہ جا کے رکھ دیے۔ 4 کیے کتنے میرے ذہن میں صحیح نہیں ہے، تو مختلف پہاڑوں پہ جا کے رکھ دیے۔ پھر اللہ نے فرمایا اب ان کو بلا، تم مدعوہن، اب ان کو بلا، اور وہ چاروں اڑتے ہوئے بالکل جیسے تھے پہلے ویسے آ گئے۔ فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لے کہ اللہ غالب ہے اور حکمت والا۔ تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے، یا فرشتے اس کے ساتھ ایک کے بعد ایک کیوں نہیں آئے؟ چونکہ اس نے اپنی قوم کو بے وقت کر دیا تھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی۔ اس نے اپنی قوم کو بے وقت کر دیا تھا، میں وضاحت کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس کی بات انہوں نے مان لی، اس کی سپیچ سے وہ متاثر ہو گئے، حضرت موسیٰ کو انہوں نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ سبب بتاتا ہے اللہ، انہم کانوا قوما فاسقین۔ یہ انکار کہاں سے آیا تھا ان کا؟ ان کے اپنے فسق کی وجہ سے، اپنی بدکاریوں کی وجہ سے۔
چونکہ برائی برائی کو پہچانتی ہے، مانوس ہوتی ہے، اور اچھائی اچھائی کو، پاکیزگی پاکیزگی کو پہچانتی ہے۔ یہ جو آیت ہے اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ترین بات ہے، بنیادی ترین بات ہے کہ آج بھی دنیا میں جو اس دنیا کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ وہ انسان جو وزنی ہو، وزنی موٹا نہیں، وزنی یعنی فکر وزنی رکھتا ہو، بات کو سمجھتا ہو، میں کون ہوں، کہاں سے ہوں، سوچنے والا ہو، اور یہ جو ہمارے اوپر مثلا حکومت کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ آیا سوٹیبل ہے یا سوٹیبل نہیں ہے؟ تو جو حکمران ہوتا ہے وہ اس کو برا لگتا ہے کہ میرے خلاف کوئی کھڑا ہو، میں جو مرضی کرتا رہوں، اور عام طور پہ ہوتے بھی کرپٹ ہے یہ طبقہ، نشہ ان کو اقتدار کا خراب کر دیتا ہے، لیکن کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ تو برے لوگ جو ہوتے ہیں، جو باقی انسانوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں، وہ گویا کہ شیطان ان کو یہ بتا دیتا ہے کہ ان کو فاسق بنا دو، ہلکے ٹکے ٹکے میں بکنے والے، رشوت خور اور دنیا پرست، آرام و آسائش کے پیچھے دوڑنے والے، اس پہ لگا دو ان کو، پھر ان کو جوتے بھی مارو تو ایک کو مارو گے بھی، دو کو پکڑ کے باقی اپنی دنیا کمانے میں لگے ہوئے، انہیں پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ امام حسین نے کربلا میں فرمایا تھا تم میری نصیحت نہیں مانو گے چونکہ تمہارے شکم میں آرام بھرا ہوا، تم جانتے ہو میں کون ہوں، میری نسبت جانتے ہو رسول اللہ سے، سب کچھ جانتے ہو، لیکن پھر بھی نہیں مانو گے میری بات کیونکہ تمہارے شکم میں حرام بھرا، تم نے حرام کے جو کھائے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے پیسے تمہیں دے رہے ہیں وظیفے، وہ تمہیں میری بات نہیں ماننے دیں گے، یہ تاثیر ہے اس کی۔ تو فرعون نے بھی جو اس کی اپنی قوم تھی، عبری جو لوگ تھے، جو فرعون کی اپنی قوم تھی، ایک تو بنی اسرائیل تھے، فرعون ان کی قوم سے نہیں تھا، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل سے ہی تھے، معذرت عبری تو انہی کی قوم تھی۔ یہ جو فرعون کی قوم تھی، یہ اس نے آرام و آسائش میں ڈالی ہوئی تھی، ان کو ظاہر پیسے دیتا ہوگا، جو مین افراد ہوتے ہیں، جیسے آج کل بھی بڑے سیاستدانوں کے جو چمچے ہوتے ہیں، ان کی کرپشن میں ان کے اعلی کار ہوتے ہیں، وہ خود بھی کروڑوں اربوں پتی ہو جاتے ہیں، ان کا بچا ہوا چاٹ چاٹ کے وہ بھی بہت کچھ کما لیتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے اس فاسق نے، اس فرعون نے کیا کیا تھا؟ فاستخف، استخفاف کہتے ہیں ہلکا کر دینا، وزنی جو چیز نہ ہو، اور یہاں مراد شخصیت ہے، اس نے اپنی قوم کو چونکہ ہلکا بنا دیا تھا تو انہوں نے اس کی بات مان لی، اور وہ ہلکا پن کیا تھا؟ انہم کانوا قوما فاسقین، یہ فاسق تھا۔ یہ سبب بنا کہ یہ دنیا کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے آج بھی آپ دیکھیں لوگوں کو کس کے پیچھے دوڑایا جا رہا ہے، گھڑی یہ پہنو تو فون یہ رکھو تو گاڑی یہ رکھو، تو اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں سارے، اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اور اللہ کا دین، یعنی ہم میں سے کتنے ہیں کہ جس کی زندگی کا رخ اس نے خدا سے پوچھ کے متعین کیا، خدا کیسی زندگی چاہتا ہے، میں مثلا کیسی زندگی گزاروں؟ نہ، خدا ایک سائیڈ بزنس بہت ہی وہ ہے، وہ بھی جب کہیں پھنس جاؤ دنیا کے معاملات میں تو اللہ سے رجوع کرو، وہ ہے دعاؤں کا محور دنیا، ہر چیز کا محور ہمارے دنیا بن گئی۔ یہ وہ نہیں ہے جو قرآن نے بتایا۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لی، تو جب خرید کا سودا ہو جاتا ہے تو پھر ہم میں سے کون ہے جس نے اللہ کو جان و مال بیچ دیا ہو؟ صدق اللہ العلی العظیم۔